السلام علیکم ناظرین اکرام، ایک مسلمان ہونے کے ناطے یقیناً آپ لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر بھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ دنیا میں بسنے والے کچھ غیر مسلم جو کہ اسلام سے نفرت کرتے ہیں وہ اس کتاب کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ اس پر کچھ لوگ یہ کہتے بھی پائے گئے ہیں کہ کیوں پروردگار ان لوگوں کو عبرت کا نشان نہیں بناتا جو قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ تو خود اللہ پاک نے لیا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی سچے واقعے کی تفصیلات بتانے والے ہیں، تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ تو آئیے ناظرین اس ایمان افروز واقعے کی تفصیلات جانتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ واقعہ ہے تقریباً 100 سال پہلے کا، جب ترکی کے ایک بحری جہاز پر رقص و سرور کی محفل منعقد ہو رہی تھی، جس میں آئے ہوئے شرکاء کی تعداد تقریباً 3000 سے زیادہ تھی۔ ناچ گانے کرنے والی لڑکیوں کی تعداد بھی خاصی تھی۔ امریکہ، یورپ اور اسرائیل سے خاص طور پر ناچ گانا کرنے والی لڑکیوں کو بلایا گیا تھا۔ یہ پارٹی کسی غیر مسلم شخص کی کامیابی کے جشن کے طور پر منعقد کی گئی تھی۔ انتہائی بے حیائی اور فحش مناظر کی یہ مجلس چل ہی رہی تھی کہ اس مجلس کے ایک سرکردہ جنرل نے ترکی کے کیپٹن، جو کہ اس وقت سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہا تھا، اس سے کہا کہ قرآن پاک کا ایک نسخہ لے کر آؤ۔ جب قرآن پاک کا نسخہ آیا تو اس جنرل نے اس ترک کیپٹن سے کہا کہ تم اس کی تلاوت کرو۔ ترک کیپٹن نے بڑے ادب سے وہاں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ ابھی قرآن پاک کی تلاوت چل ہی رہی تھی کہ اس جنرل نے ترک کیپٹن سے کہا کہ مجھے ان آیات کا ترجمہ کر کے بتاؤ۔ ترک کیپٹن نے کہا کہ مجھے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا نہیں آتا، میں صرف پڑھنا جانتا ہوں۔ اس پر وہ جنرل غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس جنرل نے غصے میں آ کر اس ترک کیپٹن سے قرآن پاک کا نسخہ چھینا اور قرآن پاک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بے حرمتی کا عالم یہ تھا کہ اس جنرل نے قرآن پاک کے پھٹے نسخوں کو ان عورتوں کی طرف پھینکنا شروع کر دیا، ان غلیظ عورتوں کے قدموں میں ڈال دیا جو کہ وہاں ناچ گانا کر رہی تھی۔ یوں اس پاک کلام کے صحیفے ان بدکار عورتوں کے پیروں میں رونتے جانے لگے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اس جنرل نے اس ترک کیپٹن سے کہا کہ تمہارے رب نے تو قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یہ کلام ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اب کہاں ہے تمہارا خدا؟ اس نے کیوں اس کی حفاظت نہیں کی؟ آخر وہ کہاں ہے؟ اس جنرل کی یہ سب باتیں سن کر ترک کیپٹن پر انتہائی خوف اور لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ یہ واقعہ برداشت نہ کر سکا، تاہم وہ کچھ کرنے سے قاصر تھا، لیکن وہ فوراً ہی اس جہاز سے اتر گیا اور ایک چھوٹی کشتی لے کر کنارے پر آ گیا۔ معزز سامعین، یعنی شاہدین بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے ترک کیپٹن اس بحری جہاز سے دور ہوتا جا رہا تھا، ویسے ویسے ہی سمندر کی لہروں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد ترک کیپٹن اور ساحل پر موجود لوگوں نے آسمان پر ابھرتی ایک بہت تیز روشنی دیکھی۔ اس روشنی نے دیکھتے ہی دیکھتے اس پورے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ سمندر میں اٹھنے والی لہریں گویا یہ گواہی دے رہی ہوں کہ سمندر کا دل پھٹنے کو ہے۔ ترک کیپٹن جب کنارے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بحری جہاز خوفناک آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ اس نے اپنی دوربین سے اس بات کا بھی مشاہدہ کیا کہ جہاز پر موجود افراد مدد کے لیے پکار رہے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا جہاز سمندر کی لہروں میں غرق ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد آس پاس کے علاقوں میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد ترکی کی حکومت نے ان تمام افراد کی لاشیں ڈھونڈنے کے لیے ایک سرچ مشن روانہ کیا، لیکن بہت دن ڈھونڈنے کے بعد بھی کسی ایک کی لاش بھی نہ ڈھونڈی جا سکی۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کے عذاب کو خود ہی دعوت دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ قربان جائیے اس رب کریم کی ذات پر جس نے اپنے پاک کلام کی حفاظت کے لیے ایسے ایسے اقدامات کر رکھے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ پاک نے اس پاک کلام کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس پاک کلام کی کسی ایک آیت کے کسی ایک حرف میں بھی رتی برابر تبدیلی نہیں آ سکی۔ لاکھ کوششیں کی جاتی رہیں اس کلام پاک کی آیات کو تبدیل کرنے کی، لیکن کوئی بھی کوشش کامیاب اور کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ آخر میں خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم لوگ بھی قرآن پاک کی مقدس روشنی سے فیض یاب ہو سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور پاس لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔